صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد بزرگان ملت برادران عزیز، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب ہے، کیونکہ ساری زندگی کا ماحصل اور ساری زندگی کے اعمال کا خلاصہ دیکھا جائے تو اس کے سوا اور کیا؟ اس کے برعکس دنیا دار جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی دولت ملے، اس کو دنیا کی حکومت ملے، اس کو دنیا کی شہرت ملے، اور اس کو دنیا کی اور جتنے تعیشات کی چیزیں ہیں، دنیا کی اور لذت کی چیزیں ہیں، اور جتنی ایسی چیزیں ہیں دنیا دار اس کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان پھر اس میں جو اللہ والے ہیں ان کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی لذتیں یہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی، اور یہ چیزیں انسان کو برباد بھی کر سکتی ہیں، تباہ بھی کر سکتی ہیں۔ کہ جو چیز فانی ہے، جو چیز برباد کرنے والی ہے، اس کی طرف رخ کرنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ صرف اللہ والوں کا کام، اللہ والوں کا مقصد یہی ہے کہ مجھے جو پیدا کیا، مجھے جو انعام دیا، مجھے جو نعمتیں دیا ہے اس کو میں راضی کروں، یہ اللہ والوں کا مقصد۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی نعمتوں میں نبوت ہے، اللہ کی نعمتوں میں شہادت بھی ہے، اللہ کی نعمتیں اور بہت ساری ہیں۔ اب اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ بزرگوں نے بتایا کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اور سانس جو باہر نکال رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے۔ سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے، کیونکہ اگر سانس اندر جانے سے رک جائے یا سانس اندر سے باہر آنے سے رک جائے تو انسان ہلاک ہو جائے۔ تو اب بتلاتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ کی کتنی نعمتیں تم پر جو ہے شامل حق ہے، کیا تم اس کو گن سکتے؟ کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں، کتنی مرتبہ سانس چھوڑ رہے ہیں؟ اسی طرح اور کرتے جاؤ کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، سب نعمتیں ہیں یہ۔ لیکن اللہ والے صرف کسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کرتے۔ نعمت جتنی زیادہ طلب کرے وہ اچھا ہے، لیکن دنیا طلب کرنا منع ہے، آخرت کی نعمت طلب کرنا بس ہے، 4 نعمتیں مل گئے، 5 نعمتیں مل گئے، 10 نعمتیں ملے، یہ نہیں ہے۔ نعمت اللہ کی ایک دین ہے، عطا ہے، اس کی ایک رضا کی علامت ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ طلب کرنا وہ منع نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کو طلب کرنا منع ہے کہ 5 لاکھ ملے، 10 ہونا، 10 یہ ہونا، یہ حکومت میں یہ علاقے میں اور علاقہ ہونا، وہ منع یہ۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں شریعت میں ثابت ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستوں، اس کے بعد ہم غور کریں کہ حضرات حسنین پر کتنی نعمتیں تھیں۔ یہ عام انسانوں کے لیے جو نعمت ہوتے ہیں ان کو بھی حاصل، اس کے علاوہ اور ان کے پاس کیا نعمتیں تھیں؟
کہ جو دوسرا نہ پا سکے. عام نعمتیں تو ہر ایک پاتا، ولی بھی پاتا، غیر ولی بھی پاتا. ولی اولیاء کے لیے کچھ خاص نعمتیں ہیں، پھر ان سے بڑھ کر جو ہے صحابہ کے لیے اور خاص نعمتیں ہیں. لیکن حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے وہ نعمت دیا جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں. صحابی ہیں 1 لاکھ سے زیادہ سال میں اور سب ہیں، لیکن آل نبی ہونے کی جو نعمت ہے وہ صرف دونوں ہی کو حاصل ہے، دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں. اب ماں باقی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اولاد ہیں، بہت ہیں، لیکن وہ اولاد نبی ہونے کی نسبت رکھتے ہیں، اولاد علی ہونے کی نسبت رکھتے ہیں، آل نبی کی نسبت نہیں. تو آل نبی کی نسبت ان دونوں ہی کو حاصل ہے، دونوں شہزادے ہی آل نبی کا تھا. یہ نعمت کسی اور کو حاصل نہیں، صحابہ میں بھی کسی اور کو حاصل نہیں. جب صحابہ میں نہیں حاصل ہے تو دوسروں کو کیسے حاصل ہے؟ یہ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ یہ جو نعمت ہے یہ تو نسب کی بنا پر ہے، نسبت کی بنا پر بھی. تو نسب اور نسبت دونوں ان کو حاصل. نسبت کیا ہے کہ صحابی بھی نواسے نسب کے اعتبار سے بھی ہیں، نسبت کے اعتبار سے بھی صحابی بھی. پھر اور کیا نعمت حاصل ہے؟ تو اور نعمت یہ ہے کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے حبیب پاک کے بھی محبوب ہیں، دونوں بھی. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دونوں صاحبزادوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا. یہیں پر آپ نے بات ختم نہیں فرمائی، پھر فرمایا واحب من احبہما، ان لوگوں سے بھی تو محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت ثابت ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت ثابت ہے اس حدیث پاک سے. تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے پاس جو محبوب ہے اس کو کوئی اگر محبوب نہیں سمجھتا ہے یا اس سے محبت نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے. کہ اللہ کے پاس جو مقبول ہے اس کو مقبول نہ سمجھے اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے پاس جو مقبول ہے اس کو مقبول نہ سمجھے. لیکن آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مژدہ بھی سنا دیا، اگر تم خدا کی محبت چاہتے ہیں تو ان دونوں سے محبت کرو. اگر تم ان دونوں سے محبت کریں گے تو خدا تم سے محبت کرے گا. اب کسی اور چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا میں سے محبت کرتا نہیں کرتا. تو خود اپنے تو غور کر کے کہ تو ان محبوبان خدا سے محبت کرتا نہیں کرتا ہے تو پھر خدا سے ایسے محبت کرتا. اگر نہیں کرتا ہے تو سمجھ لے خدا سے ایسے محبت نہیں کرتا. یہ پیمانہ پتہ دیا گیا. پھر اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں حضرت حسنین کے فضائل تو بے شمار. اب بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جتنے کمالات تھے سب سے نوازا. ان کمالات میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں. انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، حضور پاک علیہ السلام کے کمالات میں کوئی بھی شریک نہیں. اس کے بعد جو بتلایا گیا کہ انبیاء کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان میں ایک نعمت شہادت دی. انبیاء صادقین کو شہادت دی. اگر اللہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ نعمت حیات دنیاوی میں دیتا تو پھر آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. پھر اگر امت کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتی، کوئی فساد میں مبتلا ہو جاتی تو
تو کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ شہادت دو قسم کی ہے، ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری ہے۔ جیسے زہر دے کر مار دینا یا کسی اور طریقے سے مار دینا، یہ شہادت سری ہے۔ جنگ ہے، مقابلہ ہے، اس میں جو ہے ختم کرنا، یہ شہادت جہری ہے۔ تو پھر بتایا علماء نے کہ اگر آپ کو شہادت سری دی جاتی تو شہادت جہری رہ جاتی، شہادت جہری دی جاتی تو پھر شہادت سری رہ جاتی۔ تو اس کی تکمیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ان دو نواسوں کے ذریعے کرا دی کہ آپ کو تو ہم شہادت سری بھی نہیں دیتے، شہادت جہری بھی نہیں دیتے۔ اس کی تکمیل حضرت امام حسن کو شہادت سری دے کر اور حضرت امام حسین کو شہادت جہری دے کر آپ کے اس کمال کی تکمیل کر یہ فضیلت ان دونوں کو حاصل۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور جو فضائل ہیں اور جو ان کے کمالات ہیں کیا ہیں، تو بتلایا گیا آپ کا پورا گھرانہ جنتی، والد جنتی ہے، والدہ جنتی، آپ دونوں جنتی ہیں اور آپ کے پورے گھر والے جنتی، پورے کا پورا گھرانہ جنتی ہو اور پوروں کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، ایسی مثال کہنے انفرادی بشارتیں ہیں۔ عشر مبشرہ الگ الگ خاندان کے ہیں، 10 صحابہ، ایک ہی وقت میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، یہ ایک منصب ہے۔ لیکن پورے کا پورا گھرانہ کسی کا جنتی ہو، جنتی ہونے کی بشارت ملی ہو، یہ آپ کے گھرانے کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے، یہ نعمت کافی کو حاصل ہے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کس ناز نعمت میں پڑے، کس رحمت و برکت میں پڑے۔ یہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے کچھ دور نکل گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چین ہو کے باہر نکلی، بچے کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ کہاں ہیں تلاش کر کے، جہاں ہے لا کے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، وہ تو مسلط ہے کہ تمام فرشتوں کو سردار ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے نوازے، آپ کی لالی صاحبزادی کے صاحبزادے کہیں جو ہے کھیلتے کھیلتے نکل گئے ہیں اور اس کی وجہ سے فاطمہ بے چین ہیں، جاؤ تلاش کرو۔ یہ مثال، یہ نظیر، یہ شرف، یہ بزرگی کہیں اور دیکھنے میں نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز موجود تھی۔ ان کا جو فخر تھا یہ ان کا اختیاری تھا۔ فخر کا اختیاری ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا کو اپنے پاس آنے نہیں دینا، آئی تو اس کو دور ہٹا دینا، یہ اختیاری عمل ہے۔ دنیا آ رہی ہے تو آنے دینا، سمجھتے جانا، یہ الگ چیز۔ تو جیسا آپ سنتے ہیں
کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو پردہ تھا، کھانے کا معاملہ تھا، اس کے 3 حصے کر کے رکھے۔ ایک سائل آیا، ایک حصہ دے دیا، دوسرا سائل آیا، اس کو دوسرا حصہ، تیسرا سائل آیا، اس کو تیسرا حصہ۔ اب گھر میں نہ خود کے لیے نہ بچوں کے، تو یہ جو فخر اختیار ہے، کوئی اللہ نے جب مجبور نہیں کیا کہ ایسا کرو، اللہ نے کوئی مجبور نہیں کیا، اختیار کیا۔ تو بتلایا گیا کہ ان بزرگوں کا جو فخر ہے وہ اختیاری ہے، اس کو مجبوری نہ سمجھو۔ جیسے عام طور پہ ایک آدمی مجبور ہوتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان بزرگوں کا فخر یہ اختیاری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری الگ ہے، اختیار الگ۔ کہ یہ اختیار وہی اختیار کر سکتے ہیں جن کے اندر قوت ہے، صلاحیت۔ جو طاقت نہیں رکھتا، جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں بلا تشبیہ کہ ہاتھی چاپ لیا بلکہ مکوڑا داپ نہیں لے سکتا۔ اگر ہاتھی کا ٹاپ کے پر قیاس کر کے انہیں لیا تو بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بتایا ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، وہی یہ کر سکتا ہے، وہی کرا تو اس کو صلاح ہے۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بے شمار آپ نے سماعت فرمائے مختلف باتوں میں، کتابوں میں۔ اب اس بات کی طرف آنا ہے کہ یہ شہادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ سبب حضرت امام حسین نے یہ شہادت جو پائی ہے، شہادت جبری طور پہ نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہوئے، تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ شہادت ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اختیار کیا، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی جان کو گنوانا نہیں چاہتا، اور خصوصاً جب کہ اس کے سامنے بچے ہوں، اولاد ہو، بیوی ہو، گھر والے ہوں، رشتے دار ہوں، تو ان سب کو خطے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ فطرت انسان ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی اولاد کی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے مکان والوں کی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے ساتھ والوں کی، خاندان والوں کی بھی جان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اتنا بڑا جو آپ بیڑا اٹھائے، اتنا بڑا جو اقدام آپ کیے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس کا سبب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ طلب دنیا کے لیے کریں؟ جب یہ تو جان ہی جا رہی ہے، تو جب جان جا رہی تو طلب دنیا کا کیا سبب؟ طلب دنیا وہ کرتا ہے جس کو جینا ہے، جینے کے واسطے طلب دنیا کرتا ہے۔ یہاں تو موت سامنے ہے اور اس کو گلے لگا رہے ہیں، تو طلب دنیا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا اقدام کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو طلب دنیا ہے، نہ طلب مال ہے، نہ طلب حکومت ہے، نہ کوئی اور چیز۔ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب حکومت کے لیے نکلے اور اس کی وجہ سے شہادت پائے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بالکل غلط فاسد خیال ہے۔ ایسا کبھی آپ نے نہیں۔ پھر صرف آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کی جو شریعت ہے اس میں فرق نہ آنے پائے، دین میں کوئی بگاڑ نہ آنے پائے، بس یہی مقصد تھا۔ کل قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں کہ تم رہتے ہوئے کیوں بگڑنے کے لیے دیا، تم رہتے ہوئے دن میں فساد آنے کیوں دیے، یہ چیز نہ مجھ پہ آئے، اس لیے آپ نے۔ اب آپ غور کیجئے، حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر آپ حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان بنے، پھر حضرت علی۔
کیا حضرت علی نے اعتراض کیا حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت پر؟ کیا ان صاحبزادوں نے اعتراض کیا؟ کیا حضرت عمر کے خلافت پہ اعتراض کیا؟ کیا حضرت عثمان کے خلافت پہ اعتراض کیا؟ بلکہ ان صحابہ کا پورا ساتھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا، حضرت عمر کا ساتھ دیا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا، پورا ساتھ دیا. کیوں دیے؟ اعتراض بھی نہیں کر رہے، ساتھ بھی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے خلافت صحیح ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہ حق پر ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے. کیوں کہ دین میں کوئی بگاڑ نہیں آ رہا، دین میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ساتھ دیے. اب بات کرتے ہیں کہ تحیہ کیے، نعوذ باللہ. تحیہ کا مطلب کیا ہے؟ مصلحت کی بنا پر غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کو. یہ کمزور کی علامت ہے، بہادر کی علامت ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، کمزور نہیں. جب آپ کے صاحبزادے اپنے خاندان کو لٹانے تیار ہیں تو کیا سیدنا علی اپنے آپ کو قربان کرنے تیار نہیں ہوتے؟ یہ بے بنیاد نہیں. ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ وہاں بگاڑ، خطا اور غلط، گمراہی کوئی چیز آپ محسوس نہیں کر. پھر اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب صلح ہو گئی امیر معاویہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حکومت کی خواہش ہوتی یا حکومت کے بارے میں کچھ سوچتے تو وہاں کیا امام حسین یہ نہیں فرماتے بھائی سے کہ بھائی اپنے گھر آئی ہوئی چیز کو دوسروں کے حوالے کیوں کر؟ اگر آپ کی تربیت اس طرف مائل نہ ہو تو مجھے دے دیجیے، میں سنبھال لیتا. لیکن امام حسن کے اس اقدام کو آپ نے کبھی اس کو برانے کا کہ آپ کی نہیں. اگر طلب حکومت ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے خواہش کر، اگر نادی الگ بات ہے، لیکن خواہش کرنے میں، طلب کرنے میں کیا رکاوٹ؟ کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن وہاں بھی زبان پہ حرف تک نہیں لایا کہ حکومت مجھے دیجیے، مجھے یہ چیز چاہیے. اب بھائی کی مرضی، ان کی مصلحت، خاموش اور کوئی چیز نہیں. لیکن جب یزید کا معاملہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ یزید کی خلافت، یزید کی جو حکومت کا یہ معاملہ ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی امیر منتخب ہوتا، کوئی خلیفہ منتخب ہوتا تو اس کی اطاعت کا جو بیعت لیا ہے کہ ہم ان کو امیر مانتے ہیں، تمہاری اطاعت ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں. ایسی بیعت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوئے، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. اب یزید کو جب یہ امیر ماننے کا سوال آیا، اس کے لیے بیعت کرنے کا جب سوال آیا تو آپ یہی سوچے کہ یہ باطل طریقے پہ جو خلافت دی جا رہی ہے اور یہ باطل آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے اس وقت یہی فرمایا حضرت امام حسین نے اور دیگر صحابہ نے کہ دیکھو پہلے خلفاء کا جیسا انتخاب ہوا ویسا تم بھی اختیار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تو ہٹ جا میرے کے دے دے، میں جب نہیں مانتا میں اپنے لیے چاہتا ہوں، نہیں فرمایا. یہی فرمایا کہ جو صداقت کی بنیاد تھی، جو شریعت کے احکام کے مطابق خلافت کا معاملہ اب تک کرتے آیا ہے، اس کے مطابق تم عمل کرو تو میں ماننے تیار. اس کے خلاف اگر جائیں گے تو میں اس کو قبول نہیں کروں. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حق کی بات کو قبول کرنے میں تیار ہوں، باطل کو قبول کرنے تیار نہیں. بس اتنی بات. اب تم باطل کے لیے مجھے مجبور کریں گے تو میں مجبور ہونے والا نہیں. میں شہادت قبول کروں گا لیکن باطل کو قبول نہیں کروں گا. یہی آپ کا پیغام تھا، یہی آپ کی بنیاد تھی، یہی آپ کا مقصد تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. اب التشو کرے
کوئی بھی اگر ان کی اپنی نظر میں انہوں کر دیا ہے تو دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں. امام حسین اس کے ذمہ دار نہیں. امام حسین تو اپنے طور پہ سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر 10 آدمی مل کر مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی بات کو قبول کر رہے ہیں تو کیا کسی کو یہ ہے کہ تو بھی بات کو قبول کر؟ نہیں ہو سکتا. تمہارا نظریہ کیا ہے تم جان, لیکن میں اس چیز کو باطل سمجھتا ہوں, اس کو قبول نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ گئے. پھر وہاں ہم لوگ کوفے کے لوگوں کے خطوط آنے لگے کہ آپ آئیے, ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں, کہ باقی کا مقابلہ کرنے تیار ہیں. ساتھ دینے کا مطلب کیا؟ باقی کا مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ یا تو خاموش رہنا یا تو مقابلہ کرنا. سر آپ تشریف لے گئے, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو جمع نہیں کیا. اور میں اس کے لیے نکل رہا ہوں تو میرا ساتھ دو. جیسا دنیا میں ہوتا ہے, پبلسٹی ہوتی, اعلان ہوتا, اپیلیں ہوتی, لوگوں کو جمع کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتے, آپ نے کوئی طریقہ اختیار نہیں. خود بہت لوگ آئے, ساتھ چلنے لگے. چلتے چلتے جب کسی منزل پہ رکتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ ہر منزل پر آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے یہی فرمایا, لوگوں میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ کٹھن راستہ ہے, جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ کٹھن راستہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو. تم میری محبت میں آ رہے ہیں, میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس جا سکتے ہو. تو یہ ہزاروں کا قافلہ کربلا پہنچنے تک چھٹتے چھٹتے صرف 72 کا رہ گیا. اب 72 میں آپ کے اہل خاندان بھی تھے, کچھ آپ کے متحدین تھے, جانے والے تھے. 72 اب اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب کرنا ہے, اس موقع پہ بھی جنگ کو ٹالنے, جنگ کو اس سے بچ, کیوں کہ جنگ کو طلب کرنا یہ برا ہے, لیکن جنگ مسلط ہو جائے تو اسے فرار اختیار کرنا اسے برا ہے. دو باتیں ہیں. تو جنگ کو جتنا ٹال سکتے تھے پورا آپ نے کرنا, کہ جب آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ بھئی آپ بیعت کر لو, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے میری گفتگو کرو. اگر وہ خارج کروا سکتا ہے مجھے کہ اس کے خلافت حق ہے تو پھر میں جب مانوں, اگر وہ خارج نہیں کرا سکتا ہے تو پھر کیوں مانوں. تو اس کو نہیں, پہلے آپ بیعت کرو, تب یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, جو چیز حق ہے, حق کو دیکھتے ہوئے کہ وہ مٹ رہا ہے یا اس پر مصیبت آ رہی ہے اور باطل مسلط کیا جا رہا ہے, باطل آ رہا ہے, تو اس خرابی کو دیکھ کر خاموش رہنے والا, اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان اخرس فرمایا کہ خرابی کو, بربادی کو, گناہ کو, خلاف شریعت چیز کو دیکھ کر خاموش رہنے والا یہ خاموش شیطان, گنگا شیطان. اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہوگا کہ وہ شیطان کے وہ خرابی پیدا کرنے والے کی بجائے اس خاموش رہنے والے کو دوزخ میں ڈالے. تو میں وہ بننا نہیں چاہتا, میں وہ بننا نہیں چاہتا. آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ میں وہ باطل کو دیکھوں اور خاموش رہوں, اور کل قیامت کے دن اس کی جگہ میں سزا پاؤں, یہ میں قبول نہیں کر سکتا. اب اس کے بدلے میں جب قبول نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ میں شہید ہوں, نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ والے شہید ہوں, نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری بیوی بے بیوہ ہو,
ہمارے بچے یتیم ہوں گے، جو شہادت پائیں گے شہادت پائیں گے، یہ ہوگا۔ تو آپ نے یہی پیغام دیا کہ یہ مصیبت دنیا کی مصیبت ہے، میں اس کو قبول کرنے تیار ہوں، آخرت کی مصیبت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کی یہ عذاب نہیں ہے، لیکن آخرت میں عذاب ہے۔ دنیا کی مصیبت کو قبول کرنا اور آخرت کے عذاب سے بچنا، یہ دنیا کا، کیونکہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ والوں پہ آتی ہے، وہ عذاب نہیں۔ عذاب میں اور مصیبت میں فرق ہے۔ عذاب جو ہے گناہوں پہ، خلاف شریعت کام پہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس میں جو مصیبت تکلیف آئے، اس میں جو مشقت آئے، اس میں جو مصیبت آئے، اس میں جو جان جائے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ مصیبت آزمائش ہے خدا کی، یہ بھی نعمت، اس کو بھی نعمت سے قرار دیا۔ تو مصیبت میں اور عذاب میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ اتنے بڑے نیک تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے اعلیٰ مرتبے میں تھے، تو ان پہ مصیبت کیوں آئی؟ تو جتنے اعلیٰ مرتبے پہ ہوں گے اتنی زیادہ مصیبت آتی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انبیاء، ہم انبیاء کی جماعت سب سے زیادہ مصیبت اٹھانے والی ہے۔ کیا انبیاء کو شہید نہیں کیا تھا تو ان کے مرتبے میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ کیا اضافہ ہوگا؟ تو ان کی شان بڑھتی ہے اس میں۔ تو مصیبتوں سے اللہ والوں کی شان بڑھتی ہے، ان کا مرتبہ بڑھتا ہے، ان کے درجات بدل ہوتے ہیں۔ عذاب سے جو ہے مرتبہ گھٹتا ہی نہیں، انہیں بھی گھٹتا ہے، اس کی تمام چیزیں گھٹتی جاتی ہیں، اور مصیبت میں گرفتار، آخرت کی مصیبت میں گرفتار۔ تو یہ تو اسی طرح جو ہے بزرگوں پر مصیبت کا آنا یہ صحیح ہے، اور یہ اللہ کے ایک آزمائش ہے، اور اس کے بعد جب بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ اس کو نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، اس کو اپنی رحمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت ہے۔ یہی پیغام آپ نے ساری امت کو دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اگر اس وقت کسی مصلحت کو اختیار کرتے تو قیامت تک لوگ مصلحت کا آڑ لے کر، سہارا دے کر خلاف شریعت کو جائز کرتے۔ تو آپ نے ثابت قدم رہ کے بتلا دیا کہ ایسے موقع پر کوئی مصلحت نہیں، ایسے موقع پر کوئی اور حکمت بھی نہیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر دین برباد ہوگا۔ تو اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا معاملہ آپ کے درجات کو بدل کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، مسلمانوں کی قیامت تک ہدایت کا اور جو ہے نجات کا پیغام دینے والا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں آپ کو بول بات ہے، یہ چیز یزید کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا جو اہل بیت کے خون پر رکھا گیا ہے۔ تو گھر والے کی شہادت سے بڑھ کے کس کی شہادت؟ پوترا بول رہا حکومت دے نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ کہ یہ ناپاک تخت ہے، یہ ناپاک معاملہ ہے، اہل بیت کے خون پہ رکھا تھا، میں نہیں لگتا، کسی اور شہادت کی ضرورت۔ اس لیے آج کے دنوں میں عاشورہ اس کے بجائے تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ والوں کا ذکر کرنا، ذکر سننا، یہ بھی باعث رحمت ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سب دعا ہے کہ اللہ اب شہداء کربلا کے صفحے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زمین کے فتنے، آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور تیرے دین کی حفاظت کرنے، تیری شریعت کی حفاظت کرنے کی صلاحیت اور ہدایت عطا فرما، دین اور دنیا میں سکھ روی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ